اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میرے تمام دوستوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو قسطیں آپ دیکھ چکے ہیں احکام میت کی۔ پہلی قسط کے اندر ہم نے 16 مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے تھے، اور دوسری قسط کے اندر ہم نے 7 مسائل بیان کیے تھے، یعنی 16 سے لے کر 23 تک۔ آج کی نشست یعنی تیسری نشست کے اندر ہم 24 سے لے کر 30 تک یعنی کل 7 مسائل اس تیسری قسط کے اندر بیان کریں گے۔ مسئلہ نمبر 24۔ مسئلہ نمبر 24 یہ ہے کہ مردوں کے لیے جو سنت کفن ہے وہ 3 کپڑے، اور خواتین کے لیے جو سنت کفن ہے یعنی کفن سنت ہے وہ ہے 5 کپڑے۔ اب یہ 5 کپڑے کون سے ہیں، یہ 3 کپڑے کون سے ہیں، ان کو پہنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ بہتر یہی ہوگا کہ جو اہل علاقہ ہیں، جو لوگ کفن دیتے ہیں، ان سے تھوڑی تفصیل معلوم کر لی جائے، وہ زیادہ بہتر انداز میں وضاحت کریں گے، کیونکہ اگر میں وضاحت کروں گا تو ہماری گفتگو طویل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ نمبر ہے 25، یعنی یہ تو ہو گیا نا 24، اب مسئلہ نمبر آ گیا 25۔ صحیح تر قول کے مطابق میت کو یعنی مردے کو پگڑی پہنانا، امامہ بدوانا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ صحیح تر قول کے مطابق میت کو امامہ باندھنا مکروہ ہے، اگرچہ متاخرین نے سادات کے لیے اور علماء کے لیے اس کی اجازت دی ہے، متاخرین علماء کرام نے۔ مسئلہ نمبر 26 یہ کہ بہترین جو کفن ہے وہ سفید ہے، بہترین کفن ہے وہ سفید ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا باقاعدہ حکم دیا ہے، اور خواتین ریشمی لباس بھی پہن سکتی ہیں، یعنی خواتین کو اگر کفن دیا جائے ریشمی لباس کا، یہ بھی درست ہے۔ اب آ گیا مسئلہ نمبر 25۔ مسئلہ نمبر 25 یہ کہ اپنے جو میت ہے، آپ کا جو عزیز رشتہ دار دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو بہترین کفن دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عبرت نشان موجود ہے، فرمان علی شان فتاوی شامی کے اندر امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے جو مردے ہیں ان کو بہترین کفن دو، بہترین کفن دو۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کفن کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو مجھے کفن سنت کے مطابق ملا ہے، مجھے کفن اچھا ملا ہے۔ تو مار کے یہ مٹی میں ملنے کا نام نہیں ہے کہ بندہ مار جاتا ہے تو مٹی کے اندر مل جاتا ہے، نہیں، وہاں پر بھی جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے کفن کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے گھر والوں نے مجھے بہترین کفن دیا ہے۔ تو سفید کفن دینا چاہیے اور بہترین کفن دینا چاہیے۔ اب بہترین سے مراد یہ، امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ لکھتے ہیں بہترین سے مراد یہ کہ جو کپڑے وہ عیدین کی نماز یعنی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تھا، تو جس انداز کے، جس اسٹائل کے، جس قیمت کے کپڑے وہ پہنا کرتا تھا، وہ کپڑے پہنا دیے جائے سفید رنگ میں سے۔ اور اسی طریقے سے جمعے کی نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے، یا دیگر آپ تقریبات کے اوپر قیاس کر لیں، جو کپڑے پہنتا تھا جس درجے کے، اس درجے کا کفن بھی دینا چاہیے۔ اچھا، اب مسئلہ نمبر آ گیا 27۔ مسئلہ نمبر 27 دوستو، یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے فقہاء کے درمیان بھی، اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں۔ وہ مسئلہ یہ کہ آیا بیوی کا کفن خاوند کے اوپر واجب ہے یا نہیں؟ دیکھیں نا، اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو 4 ماہ اور 10 دن یعنی جو سوگ کی مدت ہوتی ہے، تو بیوی حکمن اپنے خاوند کی بیوی رہتی ہے، حکمن بیوی رہتی ہے۔ لیکن جس وقت بیوی فوت ہو جاتی ہے تو خاوند کو سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے یہ بحث چھڑی ہے کہ آیا اب کچھ حق باقی رہتا ہے یا نہیں باقی رہتا، اب کفن دینا ہوگا یا کفن نہیں دینا ہوگا۔ تو ان تمام جو اختلافی اقوال ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بتاتا ہوں کہ خاوند کے اوپر بیوی کا کفن واجب ہے، بیوی کا چاہے کروڑوں روپے کا مال موجود ہو، بس اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 27 تھا جو میں نے عرض کر دیا کہ بیوی کے اوپر، خاوند کے اوپر بیوی کا کفن دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب آتے ہیں مسئلہ نمبر 28 کی طرف۔ مسئلہ نمبر 28 یہ کہ نماز جنازہ اس طریقے سے غسل دینا، اس طریقے سے کفن دینا، یہ ساری چیزیں فرض کفایہ کے اندر آتی ہیں، یہ ساری چیزیں فرض کفایہ کے اندر آتی ہیں۔ اس بات کو پھر سن لیں، نماز جنازہ یعنی نماز ادا کرنا، میت کو غسل دینا، اسی طریقے سے میت کو کفن دینا، یہ فرض کفایہ میں سے آتے ہیں۔ اگر ایک شخص بھی ادا کر دے اہل علاقہ میں سے تو سارے اس سے بری ہو جائیں گے، اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو سارے
بری ذمہ نہیں ہوں گے، سب ذمہ دار ہوں گے اور سب کے اوپر گناہ لازم آئے گا۔ مسئلہ نمبر 29، شرائط نماز جنازہ یہ ہیں کہ جو امام صاحب ہے نماز پڑھانے والا وہ بالغ ہو، یہ یاد رکھنا۔ اسی طریقے سے میت کا پاک ہونا، میت کے کفن کا پاک ہونا، اسی طریقے سے میت کے جسم کا پاک ہونا، میت کی جگہ کا پاک ہونا، میت کے کفن کا پاک ہونا، میت کے بدن کا پاک ہونا، یہ نماز جنازہ کی شرائط میں سے۔ میت کا موجود ہونا، پھر میت کا اکثر نمازیوں کے سامنے موجود ہونا، پھر زمین کے اوپر یا زمین سے کچھ فاصلے پر موجود ہونا، یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میت سامنے موجود ہو، زمین کے اوپر موجود ہو، زمین سے کچھ فاصلے پر موجود ہو، جس طرح آپ چارپائی کے اوپر رکھتے ہیں، یہ نماز جنازہ کی شرائط میں سے، اس کو یاد رکھنا۔ باقی یہ بات خصوصی طور پر آپ یاد رکھ لیں کہ جو شرائط نماز کی ہیں، یعنی جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، اس کی جو شرائط ہیں وہی شرائط نماز جنازہ کی ہیں، سوائے عورت کے ساتھ کھڑا ہونے کے، کہ عام نماز کے اندر جس وقت ہم فرض ادا کرتے ہیں اگر خاتون ساتھ کھڑی ہو جائے، ٹچ کر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ نماز جنازہ اس سے فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ یاد رکھ لیں کہ مسئلہ نمبر 30 میں بیان کرتا ہوں، یہ آخری ہے آج کی نشست کا، یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر لڑکی مثال کے طور کے اوپر لڑکی نماز جنازہ پڑھا دے، اگر مثال کے طور کے اوپر لڑکی نماز جنازہ پڑھا دے تو نہیں ہوتا، یعنی باقی جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، یہ بات خصوصی طور پر یاد رکھیں، کیونکہ جو خاتون ہوتی ہے وہ نماز جنازہ کی امامت نہیں کرا سکتی، مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی، یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں، مردوں کی نماز جنازہ خاتون اس کی امامت نہیں کرا سکتی، لیکن اگر مثال کے طور پر نماز جنازہ کے اندر وہ آگے کھڑی ہو گئی اور اس نے نماز جنازہ پڑھا دی تو اب اس نماز جنازہ کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ، ٹھیک ہے پیچھے جو مرد کھڑے تھے ان کی نماز جنازہ تو نہیں ہوئی، لیکن نماز جنازہ چونکہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کوئی ایک مسلمان مرد اور عورت ادا کر دے تو ادا ہو جاتا ہے، تو اب یہ لونڈی تھی، عورت تھی، کوئی خاتون تھی، کوئی بھی تھی، کوئی لڑکی تھی، اگرچہ یہ آگے کھڑی ہو گئی ہے تو اس کی اپنی جو نماز ہے یہ تو ادا ہو گئی۔ اب پچھلوں کی نماز، کیونکہ یہ امامت کرانے کی اہل نہیں ہے لڑکیوں کو امامت کرا سکتی ہیں اگر کرانا چاہیں، وہ بھی اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ صف کے اندر خاتون کھڑی ہو، باقی دائیں بائیں اس کی جو مقتدی ہوتی ہیں دائیں بائیں کھڑی ہوں۔ تو اب یہ آگے کھڑی ہو گئی، پیچھے مرد ہیں، تو پچھلوں کا نماز جنازہ تو نہیں ہوا، لیکن اس کا ایک لڑکی کا اپنا نماز جنازہ جو اس نے پڑھا ہے، خود نماز جنازہ کی جو نماز پڑھی ہے یہ ادا اس نے کر دی ہے، لہٰذا فرض ادا ہو گیا ہے، فرض کفایہ جو سب لوگوں کے ذمہ تھا وہ اب ساقط ہو گیا، لہٰذا اب دوبارہ نماز جنازہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 30 مسائل ہیں جو آج کی نشست میں ہم نے بیان کی، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔